بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر افضل ترین جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی زندگی بھر کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر چلایا جائے۔ اس کے لیے پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو رب کائنات نے مختلف اسالیب عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کسی موقع پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لہجے میں انتہائی زیادہ شفقت نظر آتی ہے، کسی موقع پر انبیاء کا انداز ملتجیانہ ہو جاتا ہے، کسی موقع پر انبیاء کا انداز مشفقانہ ہو جاتا ہے، تو کسی موقع پر انبیاء کا انداز توبیخانہ ہو جاتا ہے۔ آج جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ نسبتاً تھوڑا سا سختی سے پیش آئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ ہے الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 66۔ آپ کو ساتھ ملانے کے لیے داستان کو پیچھے سے لے کر آؤں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتوں کو توڑ دیا، قوم واپس آئی، بتوں کا حشر نشر دیکھا، کہا کہ یہ کام تو صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، اور اس کا نام ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ بلایا، کہا کہ ابراہیم کیا آپ کی یہ کارروائی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار نہیں کیا، لیکن الٹا قوم سے سوال کر دیا، اور سوال کیا کیا کہ ان سے خود پوچھو اگر یہ تمہیں بتا سکتے ہیں۔ تو قوم نے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا، قرآن کہتے ہیں قال، فرمایا افتعبدون، کیا پس تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما اس کی، لا نہیں، ینفع فائدہ دیتا، کم تمہیں، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یضرکم تمہیں نقصان دینے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ کیا پس تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں اور نہ نقصان۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی، بلکہ صرف یہاں تک رہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں،
تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے امام ابو حیان نے، کہ جب قوم پر حجت پوری ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے انداز میں نسبتاً زجر و توبیخ پیدا کر دی اور لہجے کے اندر تھوڑی سی شدت پیدا کی تاکہ قوم کے ذہنوں کو جھنجھوڑ سکے۔ اور پھر امام ابن جریر اور امام بقائی نے نظم الدرر میں، امام سمعانی نے اپنی تفسیر میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے دراصل ایک سوال کر رہے تھے کہ تم جانتے ہو کہ ان بتوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، تو یہ بذات خود اپنے آپ پر سے آنے والی آفت کو، مصیبت کو نہیں ٹال سکے، تمہیں بول کر بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے، پھر تم ان کی عبادت کرتے کیوں ہو؟ اسی طرح واحد تفسیر میں دوسرے انداز سے بات کی گئی ہے کہ انتہز ابراہیم فرصت اعترافہم بان هذه الآلہۃ المزعومۃ لا تحیر جوابا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے یہ بات کہہ دی نا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور قوم کو تربیتی انداز میں، اصلاحی انداز میں ڈانٹ دیا اور ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی کہ لوگوں یہ بات سن لو، تم ان لکڑی کے، آٹے کے، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، جبکہ میں تمہیں ایک اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ ایک توبیخی انداز تھا۔ یہ افتعبدون میں جو حمزہ ہے، حمزہ کے بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ حمزہ یہاں پر استفہام توبیخی ہے کہ خود سوچو، یہ معبود تمہیں کچھ دے نہیں سکتے۔ اس آیت مبارکہ سے معزز خواتین و حضرات جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اسی راستے پر نہیں چل رہے جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ چل رہی تھی۔ ہمارے ساتھ بھی تو اسی قسم کا معاملہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد قبروں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر جا کر عبادت کرتی ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو انسان زمین میں 3 فٹ نیچے دفن ہے وہ فائدے یا نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یہی اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق ہے۔ مزید انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوص طور پر گزارش کروں گا ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اور گھنٹی کے بٹن کو ساتھ ضرور دبائیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق جو کہ قرآن و حدیث کی شکل میں، پھر جمعہ کے خطبات کی شکل میں، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کی شکل میں موجود ہیں، وہ آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی محبتوں کا میں مقروض ہوں، بہت بہت شکریہ۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔